اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار، اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے۔ رومن بادشاہ کلاڈس نے جب اپنی فوج کی شکست کے اسباب کو تلاش کرنا چاہا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں پڑ کر صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اب کلاڈس نے سپاہیوں کی شادیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سینٹ ویلنٹائن نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اس کو اریسٹ کیا گیا اور پھر اس کو جیل میں پھانسی کی سزا سنا کر قید کر دیا گیا۔ 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اب اس نے مرنے سے پہلے جیلر کی بیٹی جو اس کی دوست تھی اس کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اوپر ہیڈنگ یہ دی کہ یہ تمہارے دوست ویلنٹائن کی طرف سے گفٹ ہے۔ اب وہاں کے عیسائی پادری نے 14 فروری کے دن کو سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں ویلنٹائن ڈے کے طور پر متعارف کروا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کو کیوں منائیں؟ اب ان کے لیے تو یہ دن اہم ہوگا، ہمارے لیے یہ دن اہم کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے پیروکار ہیں۔ کیا ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل پڑے؟ جو جدھر جا رہا ہے ہم ادھر چل پڑے؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی کلچر، کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اسلاف نے کوئی عظمت کے نشان ہمارے لیے نہیں چھوڑے کہ اب ہم دوسری قوموں کے پیچھے چلیں اور اس معاشرے کے پیچھے چلیں کہ جہاں انسان کی اور جانور کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں کروڑوں بچے وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، جو سنگل پیرنٹ کا معاشرہ ہے، جو لیسبین اور گائز کے رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اور اس وقت تو جو یورپی ممالک ہیں وہ اپنی پھیلائی ہوئی بے حیائی سے خود تنگ آ چکے ہیں، اور اس کے آگے بند باندھنے کے لیے وہ مختلف راستے تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جس پوائنٹ آف ویو سے یہ منایا جاتا ہے، اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا باہمی محبت کا رشتہ، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ پاک دامن عورتیں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ چھپے دوست بنانے والی، یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی، ان کی وفاداریاں اور محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوا کرتی۔ آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ حیا سوز اور حیا باختہ اس دن کے اندر جو مناظر سامنے آتے ہیں، اس سے صرف بے حیائی کا دروازہ نہیں کھلتا بلکہ بے حیائی کا پھاٹک کھل جاتا ہے۔ صرف ان مردوں سے ایک سوال ہے جو آج اس پر مختلف منطقی دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم تو صرف پھول ہی پیش کرتے ہیں، اگر آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی وائف کو کوئی پھول اس طرح پیش کرے تو کیا آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ کبھی بھی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ اب جو مسلمان دیوالی کا تہوار مناتے ہیں یا غیر مسلموں کے تہوار کو وہ پسندیدہ سمجھتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی پروٹیکشن کریں۔ ایز اے مسلم، اسلام نے جو مجھے آرڈرز دیے ہیں زندگی گزارنے کا، لائف گزارنے کا، جو ایٹیکیٹس مجھے دیے ہیں، مجھے اس کی طرف آنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ تو حیا کا معاشرہ ہے، عفت اور پاک دامنی کا معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں تو مرد اور عورت کو غض بصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا، جب راستے میں چلو تو نگاہیں جھکا کر چلو۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک نابینا صحابی کے سامنے آئی
تو حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اے عائشہ یہاں سے چلی جاؤ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نابینا ہے لیکن آپ کو تو اللہ نے بینائی دی ہے، آپ کو تو نظر آ رہا ہے، تو صرف مردوں کا پردہ نہیں ہے نگاہوں کا، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ رکھیں۔